لاک ڈاؤن کی مدت آج رات 12 بجے پوری ہوگی۔ فیصلاباد گھنٹہ گھر سے ملیکا آرٹ بازار ممکنہ طور پر کل سے کھولے جائیں گے۔ بازاروں میں گاڑی یا کوئی اور سواری پارک نہیں کی جائے گی۔ دھوبی گھاٹ اور ایم سی ہائی اسکول گراؤنڈ سمیت 5 جگہوں پر پارکنگ بنانے کا فیصلہ۔ رش قابو کرنے کے لیے کوئی حکمتی عملی سامنے نہ آئی۔ جڑاوالا کے بازار کھولنے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ والا میں بھی بند مارکیٹیں SOPs کے تحت کھولنے پر اتفاق۔ تاجر حلفنامہ جمع کرائیں گے، خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون کی زیر صدارت اہم اجلاس میں فیصلہ۔ صدر انجمن تاجران مقصود احمد بٹ نے تاجروں کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر چنیوٹ میں کارروائیاں رواں ماہ 240 دکانیں، مالز اور ریسٹورانٹ سیل۔ حفاظتی تدابیر نہ اپنانے والے 34 ٹرانسپورٹرز کے چالان بھی کیے گئے۔ FTA سٹی میں ویرانیاں، سرکاری بابوؤں کی عدم دلچسپی سے صورتحال میں مزید بگاڑ پیدا ہوا۔ 9000 علاقیوں نے 2.5 ارب دبا لیے، کسی کی ایک ساتھ نہیں تو کسی نے ڈیولپمنٹ چارجز ادا نہیں کیے۔ نادہندگان کے 150 پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخی کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو کپڑے کے تاجروں نے بھی مہنگائی کا عندیہ دے دیا۔ کپڑے کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ہو چکا، کرائے بھی بڑھ گئے۔ عام آدمی کی قوت خرید متاثر، کاروبار کو نقصان کا خدشہ۔ آٹے کی قیمتیں قابو میں آئی، نہ ہی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکا۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ سبسڈائز آٹا نایاب۔ شہری منافع خوروں کے رحم و کرم پر اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور۔ لاک ڈاؤن میں تعلیمی ادارے بند لیکن فیسوں کا میٹر آن۔ DPS میں کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہونے کے باوجود سپورٹس فنڈز کی وصولی جاری۔ نجی تعلیمی اداروں کا فیسیں کلیئر کرنے کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت نے فیس کلیئرنس اور اسکول چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کے بعد داخلوں کی اجازت دے دی۔ ٹرنک میں والدین تک درست آگاہی نہ ہونے سے جماعت نہم کے داخلے متاثر ہونے کا خدشہ۔ متضاد بیانات کے باعث بیشتر والدین کی بچوں کے داخلوں میں عدم دلچسپی۔ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا صورتحال پر اظہار تشویش۔ لاک ڈاؤن میں تعلیمی ادارے بند لیکن فیسوں کا میٹر آن۔ DPS میں کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہونے کے باوجود سپورٹس فنڈز کی وصولی جاری۔ نجی تعلیمی اداروں کا فیسیں کلیئر کرنے کا مطالبہ پورا نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت نے فیس کلیئرنس اور اسکول چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ کے بعد داخلوں کی اجازت دے دی۔ ٹرنک میں والدین تک درست آگاہی نہ ہونے سے جماعت نہم کے داخلے متاثر ہونے کا خدشہ۔ متضاد بیانات کے باعث بیشتر والدین کی بچوں کے داخلوں میں عدم دلچسپی۔ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا صورتحال پر اظہار تشویش۔ FBR فیصلاباد کی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا انکشاف۔ 1996 اور 97 میں قومی خزانے کو 4.5 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا، ریکوری تاحال نہ ہو سکی۔ 24 سال پرانے ٹیکس کیسز میں FBR حکام کی غفلت سے پردہ اٹھا دیا۔ محکمہ لیبر کی جانب سے فیصل آباد کے تمام فیکٹری مالکان کو مونسون ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اقدامات مکمل کیے جائیں، خلاف ورزی پر جرمانوں کا عندیہ۔ ڈائریکٹر لیبر نے سرپرائز وزٹ کا اعلان بھی کیا۔ جنگ کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کے لیے خوار ہونے والے مریضوں کی سنی گئی۔ 137 مختلف ادویات خرید کر مراکز صحت کو فراہم کر دیں۔ مریض کو دوائی کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، محکمہ صحت کا دعویٰ۔ چنیوٹ میں سابقہ دور کے ادھورے منصوبے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ جھنگ روڈ پہ سیوریج نالے کی تعمیر نامکمل، ملحقہ آبادیاں سیوریج مسائل سے دوچار۔ شورکوٹ بائی پاس روڈ کا منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا، فنڈ جاری نہ ہونے سے کام لٹک گیا۔ فیصل آباد سمندری روڈ کا سروس روڈ پانی میں ڈوب گیا، برساتی پانی کی نکاسی نہ ہوئی، فیکٹریز کا کیمیکل زدہ پانی بھی سڑکوں پر آ گیا۔
واسطہ نے نجی فیکٹریز کا پانی سرکاری لائن میں ڈال کر مکینوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ جھنگ کے محلہ پنڈی میں سیوریج مسائل سنگین صورتحال اختیار کر گئے۔ نکاسی نہ ہونے سے علاقے میں گندے پانی کا گہرا جوہر بن گیا، زیر زمین پانی آلودہ ہو گیا۔ اہل علاقہ کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ گوجرا انتظامیہ کی مبینہ غفلت، نادرا آفس کا احاطہ سیوریج کے پانی سے بھر گیا۔ دفتر آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، حکام بالا سے صورتحال پر نوٹس لینے کی اپیل۔ کوٹ پرانا اڈا لاریاں کی اسٹریٹ لائٹ عرصہ دراز سے خراب، ٹوٹی لائٹ تبدیل نہ کی جا سکی۔ رات کے وقت وارداتوں کا خطرہ بڑھ گیا، شہری خوف کا شکار، انتظامیہ سے لائٹس ٹھیک کرانے کا مطالبہ۔ سنیوٹ کی اندرون مسلم بازار کی بجلی 2 روز سے بند، تاجر برادری فیصلوں کے خلاف سراپا احتجاج۔ ٹیکس بھرتے ہیں مگر سہولت نہیں، وابدہ اہلکار فون سننا پسند نہیں کرتے۔ کاروباری امور ٹھپ، دکاندار گرمی سے بلبلا اٹھے۔ امین پور بنگلہ چک 31 کی اوٹ برادری کا پولیس کے خلاف احتجاج، ساندل بار پولیس کا نوجوان کو بغیر کسی مقدمہ گرفتار کرنے کا الزام، پولیس حکام نوٹس لیں، انصاف دلائیں، مظاہرین کی دہائی۔ سٹی 41 بنا ٹوبہ ٹیکسنگ کی عوام کی آواز، محلہ بخشی پارک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال بعد ٹھیک کرا دیا گیا، مکینوں کو اپنے علاقے میں صاف پانی کی سہولیات ملنے لگی۔ اراضی ریکارڈ سینٹر صدر فیصل آباد میں انتظامات غیر تسلی بخش قرار، اسی عمر مقبول کا سائلین سے ٹیلی فونک رابطہ، مسائل حل کرنے کا حکم۔ سمندری میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان کا سینٹر کا جائزہ، کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ستیانہ کے بنیادی مرکز صحت میں ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج، پولیس نے اپنی مدعیت میں 6 نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا، معاملے کی تحقیقات اور ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ CPO سہیل چودھری کا ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ تانتریہ والا کے ٹرک 411 میں ڈاکو 2 گھروں کا صفایا کر گئے، ایک گھر میں جہیز کے سامان سمیت 6 لاکھ، دوسرے میں 2 لاکھ کی ڈکیتی، متاثرین سراپا احتجاج، RPO اور CPO سے نوٹس لینے کی اپیل۔ سٹی جڑابالہ میں اہل علاقہ نے 2 ڈاکو دھر لیے، محمد بی بی کالونی میں خاتون سے فرض چھیننے کا الزام، شہریوں نے چترول کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ سنیوٹ کے ٹرک 234 کا نیاوالی میں ٹریکٹر کنویں میں گر گیا، ڈرائیور احمد خان شدید زخمی، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کنویں سے نکالا۔ کورونا کیسز میں کمی آنے لگی، فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد میں وائرس کی تصدیق، متاثرہ مریضوں کی تعداد 4778 ہو گئی۔ اب تک ضلع میں کورونا سے 159 افراد جان کی باسی ہار چکے ہیں۔ ہائی ٹینشن تاروں پر کام کرنے والے لائن مین کی زندگی محفوظ بنانے کے لیے اہم اقدام، فیسکو ہیڈ کوارٹرز میں CO شفیق الحسن کی ہدایات پر سیفٹی کنٹرول روم قائم، ٹرانسمیشن لائنوں پر کام کرنے والے آپریشنل سٹاف کو ہدایات بھی دی گئیں۔ سنیوٹ کے مویشی پال حضرات میں ونڈے کی تقسیم شروع، لائف سٹاک اور نجی کمپنی میں معاملات طے پا گئے، ونڈا سرکاری ریٹ پر ملنے سے مویشی پال نے سکھ کا سانس لیا۔ احمد پور سیال میں احساس پروگرام کے تحت کیٹیگری 3 میں رجسٹرڈ افراد کو رقوم کی ادائیگی جاری، 22,000 افراد کو امداد مل گئی، کورونا کے پیش نظر ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال، سماجی فاصلے کا خاص خیال۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے احمد پور سیال انتظامیہ کا ٹریننگ سیشن، ڈوبنے، آگ اور بجلی کے جھٹکے لگنے پر حفاظتی اقدامات سے آگاہی دی گئی، AC کی ٹائیگر فورس رضاکاروں کو بھرپور کردار ادا کرنے کی تلقین۔ اور گرمی کا اعلیٰ توڑ، املی آلو بخارے کا شربت، گچیانہ میں جگہ جگہ سٹالز لگ گئے، شہری ٹھنڈے ٹھنڈے شربت سے پیاس بجھانے لگے۔